ہے ہی نہیں تو امام کو کہاں بلا رہے ہیں آپ؟ کہاں آئیں گے امام؟ کس کے پاس آئے ہیں امام؟ یہاں پہ آئیں گے امام کہ جہاں ہم اتنے سال ہو گئے، 2013 میں بھی ہم نے دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوائے، اور 8 سال کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے، ہم اتنی طاقت میں آ ہی نہیں پائے آج تک. اب دوسری طاقتوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس امامت اور ولایت کا نظام ہے. وہ ایک شخص جس کے چہرے کو، جس کی ایک آنکھ سے دشمن ڈرتا، 40 سال امام کی حکومت کے لیے 4 ملکوں پہ حکومت قائم کرتا رہا. گاؤں میں رہنے والا کسان کا بیٹا تھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن امام کی خاطر، امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آیا. دشمن اس سے خوف کھاتا تھا، خود اس کو آ کر اس کو حملہ قرار دیا کہ اس کو مارو. ایک شخص کیا کر سکتا تھا؟ جانتے تھے کہ یہ جو اتنے بلین ڈالر کی ہم نے محنت کی تھی، اس ایک شخص نے برباد کر دی ہے. وہ اپنے آپ کو انسان اس قابل لے کر آئے، ایسی قیمت بنائے اپنے آپ کی کہ خدا نے پھر انتخاب کیا. خدا نے اس خون کو خریدا اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا کسی کا. اور اس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرا دیے، نہ سر کا پتہ، نہ بدن کا پتہ، صرف ٹکڑے تھے اور ایک ہاتھ تھا بس. جس کے سردار کی گردن نہ ہو، ان کے نوکروں کی گردنیں کیوں بچے؟ یہ ہے کربلا. کربلا یہی ہے کہ دعوت دیتی ہے کہ یہ عشق کی وادی ہے، آنا چاہتے ہو امام تک، بسم اللہ آؤ، لیکن شرط ایک ہے، گردن کٹوا کے آنا پڑے گا. تیار ہو؟ خوش قسمت ہے یہ شہداء. عزیزان محترم، ظاہراً تو ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن خوش قسمتی سمجھیں کہ 1400 سال بعد عشق ولایت علی کی خاطر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. افتخار کرے آدمی کہ میں اپنے سید الشہداء کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں. جب سردار کی گردن نہیں، غلاموں کی گردنیں کیوں بچیں؟ ہم خود کہتے ہیں یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کامیاب ہو جاتے. کیسی کامیابی ہے؟ وقت کا امام منتظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں، ان کے پاس کیا پلاننگ ہے، یہ اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر کتنا کام کر رہے ہیں. یہ دنیا، انسانیت دیکھیں، اس میں تو اسلام تو ہر مذہب کے لیے اسپیس رکھتا ہے، روم رکھتا ہے. اسلام ہر مذہب کو آزادی دیتا ہے. انسانیت کا درس ہے اسلام، امنیت کا درس ہے، محبت کا درس ہے. کیا ہم اس درس کو دنیا میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یا ہم فنڈامنٹلسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، بس میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں. اگر ہم اس طرح بڑھیں گے تو ہم امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ نجف کے عالم دین تھے، استاد تھے بڑے. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایسے استاد تھے کہ جو ہر درس میں اپنے درس سے پہلے امام کا ذکر کرتے تھے. میں ایک دن ان کی خدمت میں درس سے تھوڑا پہلے چلا گیا. میں نے دیکھا بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا استاد کیا ہوا؟ کہا کہ میرا امتحان ہوا اور ناکام ہو گیا. کہا استاد آپ کا کیسا امتحان؟ امتحان تو ہمارے ہوتے ہیں. کہا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور امام اسی شہر کے اندر ہے. تو میں جلدی لباس پہنا اور گھر سے باہر نکلا. میں باہر نکلا تو دیکھا لوگ بہت ہجوم میں اور دوڑے جا رہے ہیں امام جہاں پر ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا
تو کوئی میرے ابا کے اوپر سے کوئی مجھے دھکا دیتا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں, کوئی میرا احترام نہیں کر رہا. خیر کہا میں بھی بڑی مشکل سے امام تک پہنچ گیا. میں نے امام کو خدمت میں کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تھے نا خود. کہا میری آنکھ کھل گئی. وجہ کہ میں اپنی میں گرفتار ہوں. میں کہاں امام کو آنے دوں گا. میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے, میں ایک عالم دین, اگر لوگ کہتے ہیں بلکہ میں خود نہیں ہوں عالم دین, طالب علم چھوٹا سا, ایک مجلس پڑھنے والا بولے کہ امام نے کیا کرنا آگے, میں ہوں نا, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, مولا آپ کو کیا ضرورت ہے. عزیزان محترم, سخت ہے, آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا. امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو بی بی مدینہ کے دروازے نہ کھٹکھٹاتی.